رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. درود پڑھیں با محمد و آل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. اسے تم جس طرح سے بھی پکارو، تمام بہترین نام اسی کے لیے ہیں. ذات پروردگار جو تمام کمالات کا مجموعہ ہے، ہر وہ کمال جو بشری تصور میں آئے یا بشری تصور سے باہر ہو، اس ذات کبریائی میں موجود ہے. علماء اس بات کو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ پروردگار متعال ولو ایک حقیقت واحد ہے اور ایک ذات بسیط ہے، لیکن اس کے جلوے مختلف انداز میں کائنات کی گوشے گوشے میں موجود ہیں. کبھی پروردگار اپنی خالقیت کے جلوے دکھاتا ہے، کبھی اپنی رازقیت کے جلوے دکھاتا ہے، کبھی اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے، کبھی اپنے علم کے جلوے دکھاتا ہے. کبھی پروردگار اپنی رحمانیت کے جلووں سے مخلوق پر رحم و کرم فرماتا ہے،
تو کبھی قہاریت کو لوگوں کے درمیان بیان کر کے ان سے انتقام لیتا ہے۔ عزیزوں، یہ جتنے بھی اسماء الہی ہیں، پروردگار نے کچھ ایسی ذوات مقدسہ ہیں جنہیں اپنے اسماء کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ پروردگار کیونکہ ذات واجب ہے، کوئی بھی اس میں امکانی صورت نہیں پائی جاتی، یعنی جو کچھ پروردگار کے صفات ہیں سب ضروری ہیں۔ پروردگار کی صفات کے بارے میں ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو، نہیں۔ اگر پروردگار رحیم ہے تو اس کا رحیم ہونا ضروری ہے، اگر پروردگار کریم ہے تو اس کا کریم ہونا ضروری ہے۔ پروردگار کی جتنی صفات ہیں سب بحیثیت ضرورت اس ذات میں موجود ہیں۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ انسان پروردگار کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک ممکن کس طرح سے واجب کا علم حاصل کرے، ایک ممکن کس طرح سے ذات واجب کو پہچانے۔ تو اب ممکنات کے علم کے لیے، اور اس لیے کہ پروردگار ممکنات کو اپنے آپ سے قریب کرے، اس نے ایک ذریعہ بنایا، کچھ ایسی ذوات کو لباس وجود پہنایا کہ جو پروردگار کی صفات کا مظہر ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جو بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کر رہی ہے۔ جناب موسیٰ جب بنی اسرائیل کے چنندہ افراد کو لے کر کوہ طور پر پہنچے تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، ان کی درخواست پوری ہوگی، ان سے کہو جب ہم اپنے آپ کو دکھانا چاہیں گے تو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہ گیا تو یہ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب پروردگار نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو قرآن کی تعبیر ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ تعبیر تجلی جو قرآن نے آ کے استعمال کی ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، دن جب اپنے جلووں کو پیش کرتا ہے، دن جب اپنی تجلی کو آ کے پیش کرتا ہے، تو خداوند متعال کے اسما بھی کبھی کسی ذات میں آ کر نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ ذات خدا نہیں ہے، لیکن اسماء الہیہ اس کے اندر نمایاں ہو رہے ہیں۔ انہی ذوات مقدسہ میں سے ایک ذات ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ اگر امام کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو امام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، اور ایک بڑا حصہ ہے جو ہم سے اور آپ سے پوشیدہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو چند حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ آپ کی ولادت سے لے کر وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جو ایک دوران ہے 4، 5، 6 سال کا۔ یہ 6 سال کا دوران، اس کے بعد آپ کی زندگی ہے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ، جو 30 سال کا ایک لمبا دوران ہے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی ہے اپنے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ، جو 10 سال کا ایک دورانیہ ہے، اور اس کے بعد
خود آپ کی امامت کا ایک دورانیہ ہے جو 10 سال ہے، ملا کے تقریباً 57 سال امام کی عمر بابرکت ہے، جس میں سے ہم امام کی زندگی کا ایک دن اور شاید اگر کچھ اور آگے بڑھیں تو مدینے سے رخصتی سے لے کر کربلا کی شہادت تک بچپنے کی کچھ روایات ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اسی میں اس عظیم انسان کی پوری زندگی سمیٹ کے آ جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو کہ مظہر صفات پروردگار ہیں، لہذا کربلا میں جو امام حسین نے آ کے اپنی صفات کو ظاہر کیا ہے، وہ ایک حصہ ہے آپ کی زندگی کا، جو اور دیگر حصے ہیں اسے آپ تاریخ میں تلاش کریں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں یہ صفات نمایاں ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ اس میں سے اکثر صفات انہی چند دنوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ پروردگار متعال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ علماء جب اس کے فرق کو آگے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار رحمان ہے سب کے لیے اور رحیم ہے اپنے خاص بندوں کے لیے، یعنی پروردگار کے پاس دو طرح کی رحمت ہے، ایک رحمت عامہ ہے جو ہر ذرے ذرے کے لیے ہے، کائنات کا ہر ذرہ رحمت پروردگار کے سائے میں پروان چڑھ رہا ہے، لیکن جو پروردگار کے خاص بندے ہیں ان کے لیے پروردگار کی رحمت بھی خاص ہے۔ مظہر صفات پروردگار امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو آپ کو بھی یہی ملے گا کہ حسین کے کچھ کارنامے سب کے لیے ہیں اور کچھ حسین کی رحمتیں خاص ہیں ان کے خاص چاہنے والوں کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب خور کے لشکر کو پانی پلایا تھا تو یہ لشکر امام کی مدد کرنے کے لیے نہیں، امام سے جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن رحمت رحمانیہ امام حسین علیہ السلام کا تقاضا یہی تھا کہ تم اپنے حساب سے کام کرو، حسین اپنی صفات کے اعتبار سے آگے بڑھیں گے، تم جنگ کرنے کے لیے آئے ہو لیکن تمہاری پیاس تمہیں اس کام سے روک رہی ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، روایات کو آپ دیکھیے تو خود مولا نے لشکر کو پانی پلایا، اور جب آپ کی رحمت خاصہ ہوتی ہے تو پھر جو خاص بندوں پہ آپ کی رحمت ہے اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ پروردگار متعال پوری کائنات میں آپ جدھر بھی نظر ڈالیں تمام مخلوقات پروردگار کی اس کے علم کا ایک جلوہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات ملیں گے کہ جہاں پر امام نے علم کی اور معرفت کی وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر انسان صرف ان کو آ کے دہراتا رہے تو ایک تفصیل چاہیے۔ عزیزوں، خداوند متعال ہدایت کرتا ہے اور یہ ایک عجیب صفت پروردگار قرآن میں بار بار بیان کر رہا ہے۔ قرآن کے لیے کہا جا رہا ہے ہدی للمتقین ہدی للناس۔ آپ دیکھیں دونوں الفاظ قرآن کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ قرآن متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت پروردگار اس کی رحمانیت کا ایک جلوہ ہے۔ تو جس طرح سے پروردگار کی رحمت کبھی عام ہوا کرتی ہے
اور اس کی رحمت کبھی خاص ہوا کرتی ہے، اسی طرح سے پروردگار کی ہدایت بھی کبھی عام ہوا کرتی ہے، تب کہا جاتا ہے ہدی للناس، اور کبھی پروردگار کی ہدایت مخصوص ہوتی ہے، تب کہا جاتا ہے ہدی للمتقین۔ جب حسین ابن علی کی سیرت پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو عجیب سیرت ہے۔ مدینے سے لے کر کربلا تک کا سفر، اس سفر میں جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام ہدایت پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اس وقت سے آپ نے ہدایت کا کام شروع کر دیا تھا جب مدینے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یزید کا خط آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ سے بیعت لے لی جائے۔ وہیں سے امام حسین علیہ السلام نے ایک عام ہدایت کا نعرہ لگایا اور فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسا مظہر صفات پروردگار اس یزید کی کیسے بیعت کر سکتا ہے جو ہدایت سے کوسوں دور ہے۔ امام کا یہ جملہ پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ امام اسی جملے کے ذریعے ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، حق اور باطل کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، لہذا اگر ٹکراؤ ہو تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تم کس خیمے میں کھڑے ہو۔ اگر اپنے آپ کو حق خیمے میں پاتے ہو تو یاد رکھنا کبھی بھی باطل کی بیعت مت کرنا۔ یہ عام ہدایت تھی امام کی، اور اس کے بعد پورے راستے میں تاریخ کئی افراد کا نام لکھتی ہے کہ امام نے خصوصی طور پر جا کر انہیں ہدایت دی۔ البتہ کچھ نے امام کی بات سنی اور امام کے ساتھ لشکر میں آ کے مل گئے، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہیں نے امام کی بات سنی لیکن امام کے ساتھ نہیں ہو پائے۔ اب یہ ہادی اپنی ذمہ داری پہ عمل کرتا ہے، اب انسان اس کی بات کو سنے یا نہ سنے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ عزیزوں، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ہر اعتبار سے آ کے ہدایت کی، اور عجیب ہدایت امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ جب مولا نے یہ دیکھ لیا کہ اب شہادت نزدیک ہو چکی ہے اور چند لمحوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد امام جام شہادت پینے والے ہیں، لیکن آخری وقت تک تاریخ اور مختل گواہ ہے کہ جب امام نے آخری خطبہ دیا ہے تو اس خطبے میں بھی ہدایت کی ہے۔ اور علماء یہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت بھی کوئی ہدایت پا جاتا اور حسین کی طرف آنا چاہتا تو بے شک حسین اسے قبول کرتے، بے شک حسین اسے قبول کرتے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں کارنامہ انجام دیا اس میں اور زیادہ ہدایت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ صفت بہت ہی عظیم صفت ہے امام کے اندر، اور یہ صفت جلوہ پروردگار ہے، کیونکہ پروردگار نے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، پروردگار نے یہ قانون بنا لیا ہے کہ وہ جتنے بھی ہدایت کے راستے ممکن ہوں گے انسان کے لیے ہموار کرے گا۔ پہلے اس کی فطرت کو پاک فطرت پہ اوپر آ کے خلق کرے گا، پھر ایسے ذرائع اس کے لیے آ کے بھیجے گا کہ جس کے ذریعے اس کی ہدایت ہو سکے۔ کبھی آسمانی کتابیں بھیجے گا، کبھی انبیاء کا سلسلہ ہوگا، کبھی رسولوں کا سلسلہ ہوگا، کبھی اماموں کا سلسلہ ہوگا۔ کہ انسان، ہم نے ہر طرف سے ہدایت کے راستے تیرے سامنے کھول دیے ہیں، اب یہ تیرا اپنا اختیار ہے کہ تو ان ہدایت کے راستوں کو قبول کر کے صراط مستقیم پر آ جا، یا اپنی آنکھیں بند کر کے ان ہدایت کے راستوں کو چھوڑ کر ضلالت اور گمراہی کے اوپر چلا جا۔
آپ تمام اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، جتنی زیادہ یہ صفت ہدایت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے، دوسری جگہ نہیں نظر آتی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ذریعے وہ ہدایت کا راستہ کھولا ہے کہ آج تک یہ راستہ باقی ہے۔ عزیزوں، محرم صرف مصیبتوں کو یاد دلانے کا ایک موقع نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے راستوں کو تازہ کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس عزاداری ابا عبداللہ کو دیکھ کر ہدایت کی طرف آئے ہیں۔ آپ دیکھیں، عزاداری کے لیے ہم اور آپ تو اس جملے کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عزادار ضروری نہیں ہے حسین کا ماننے والا ہو، عقیدتی اعتبار سے عین ممکن ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو اس درجے پہ نہ مانتا ہو جس درجے پہ ہم اور آپ مانتے ہیں، لیکن جب عزاداری کی بات آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو عزاداروں کا ایک حصہ مانتا ہے، اور اگر سچے دل سے وہ اپنے آپ کو عزاداری کا ایک حصہ بنا دے تو یقین مانیے یہ ہدایت امام حسین علیہ السلام ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ پکڑ کے ہدایت کی طرف ضرور لے آئے گی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ آنکھیں کھول کر مسئلے کو سمجھ کر اطاعت کر لیتے ہیں، لیکن ایک طبقہ دنیاوی ماحول میں اپنے آپ کو پھنسا کر ہدایت کی کگار تک تو آ جاتا ہے، لیکن ہدایت کی صراط پر نہیں آ پاتا۔ جتنی وسعت اس ہدایت میں ہے آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں گفتگو انسانیت کے معیار پر ہوتی ہے، یہاں پر گفتگو عدل اور ظلم کے ٹکراؤ کے معیار پر ہوتی ہے، یہاں گفتگو انسانی حقوق کی پابندی اور اس کی پائمالی کے بارے میں ہوتی ہے۔ لہذا بہت عظیم درسگاہ ہے اور بہت ہی وسیع یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں، معصوم فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، سب کشتی نجات ہونا ہماری صفت ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہی ہیں تاکہ تمہیں نجات دیں، لیکن یاد رکھنا ہم نجات تب تمہیں دیں گے جب تم اپنے اختیار سے آ کے اس کشتی پہ سوار ہوگے۔ عین ممکن ہے عزیزوں طوفان آ رہا ہو اور ساحل پہ کھڑا ہوا انسان متوجہ بھی ہو کہ طوفان آنے والا ہے، اور اس کے سامنے ایک بہترین کشتی بھی موجود ہو جو اسے یقین ہے کہ اس طوفان سے اسے نجات دلا سکتی ہے، اور وہ اپنا پورا وقت اس کشتی کی تعریف میں صرف کر دے، تو آپ بتائیے جب وہ اس کشتی کی تعریف میں مشغول ہے، اگر طوفان آ کے اسے اپنی گرفت میں لے لے تو کیا یہ کشتی کی تعریف کر کے اپنے آپ کو طوفان سے بچا پائے گا؟ بالکل نہیں۔ کہا اگر اسے اپنے آپ کو طوفان سے بچانا ہے تو اسے اپنے اختیار سے کشتی پہ سوار ہونا پڑے گا۔ کلنا سفن النجات، ہم سب کشتی نجات ہیں، ہم آئے ہیں ہدایت کے لیے، ہم آئے ہیں نجات کے لیے۔ وَأَمَّا السَّفِينَةُ الْحُسَيْنِ فَأَسْرَى، لیکن جو تیزی اور وسعت سفینہ حسین میں ہے وہ دوسری جگہ نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا مکتب ہی حسینی مکتب کے نام سے مشہور ہو چکا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے صفت ہدایت پروردگار کو اتنی خوبصورتی سے جلوہ فگن کیا ہے کہ آج کائنات کا ہر انسان بلا تفریق مکتب و مذہب اس کی ہلکی سی شعاع کو جب دیکھتا ہے تو خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ پروردگار نے ایک عظیم راستہ اپنی ہدایت کا
اس امام مظلوم کے ذریعے سے اس کائنات میں آ کے مقرر اور معین کیا ہے۔ عزیزوں، بہت آسانی سے انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ حسین تخت و تاج کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے کربلا میں آئے تھے، تو ہر وہ ذات جو انسانیت کو سمجھتی ہے اور انسانیت سے محبت کرتی ہے، وہ چند قدم آگے بڑھ کے سوال کرتی ہے کہ پھر ہوا کیا؟ اور جب اس کے سامنے وہ تاریخ دہرائی جاتی ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ بے شک اس سے عظیم قربانی کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب علماء امام حسین علیہ السلام کو مظہر صفات پروردگار آ کے بیان کرتے ہیں تو تمام صفات میں دو صفتوں کے اوپر زیادہ تاکید ہوتی ہے، ایک صفت رحمانیت اور ایک صفت ہدایت۔ صفت رحمانیت پروردگار بھی نہ کربلا سے مخصوص ہے نہ کربلا میں محدود ہے، آج بھی یہ صفت جگہ جگہ پر اپنے جلوے دکھا رہی ہے۔ جس طرح سے صفت ہدایت پروردگار بھی نہ کربلا سے محدود ہے نہ کربلا سے مخصوص ہے۔ امام حسین علیہ السلام آج بھی دنیا کے کونے کونے میں اپنی رحمانیت کے بھی جلوے دکھا رہے ہیں اور اپنی ہدایت کے بھی جلوے دکھا رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، بس آپ سے جو آخری گزارش پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ہدایت کو پانے کے لیے آنکھوں کو کھولنا پڑے گا۔ اس ہدایت کو پانے کے لیے اپنے دل کو نرم کرنا پڑے گا۔ اس ہدایت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اس دریائے رحمت میں اترنے کے لیے اور اس دریائے رحمت سے سیراب ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیاسا بنانا پڑے گا۔ وہ انسان جو تشنگی کا احساس نہ کرے، اس کے سامنے اچھا سے اچھا پانی پیش کرنا بیکار ہے، لیکن وہ انسان جو رحمت کا تشنا ہوتا ہے، ہدایت کا تشنا ہوتا ہے، جیسے ہی ہدایت کے راستے اور رحمت کے راستوں کو دیکھتا ہے خود بخود سمجھ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پروردگار کی ہدایت کے جلووں میں ایک اور عجیب انداز اختیار کیا کہ انسان صرف مردوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، خواتین کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ خواتین میں بھی بچیوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، مردوں میں جوانوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، بوڑھوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، غلاموں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، یتیموں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جتنے طرح کے انسان ہیں ہر میں سے ایک مثال کو لے کر اس کو کربلا میں ہدایت کا نمونہ بنا دیا۔ کہ جوانوں، اگر تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو تو عقیل اکبر سے توسل کر لینا۔ بچوں، اگر تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو تو اون محمد اور علی اصغر سے آ کے توسل کر لینا۔ بوڑھوں، اگر تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو تو مسلم ابن اوسجہ سے آ کے توسل کر لینا۔ دوستوں، اگر تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو تو پھر زہیرقین اور سعید سے آ کر ہدایت کو لے لینا۔ خواتین کو اگر ہدایت کی ضرورت ہو تو زینب کبریٰ سے آ کے ہدایت لے سکتی ہیں۔ بچیوں کو اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو جناب سکینہ سے آ کے ہدایت لے سکتی ہیں۔ یہ پوری کشتی حسین کا ناخدا جو حسین ہے، اس نے اس طرح سے ہدایت کے کارواں کو سجایا کہ اب دنیا کا کوئی بھی انسان آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوں اور مجھے ہدایت چاہیے لیکن کربلا میں میری کوئی مثال اور مثل موجود نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اتنی خوبصورتی سے کربلا کے میدان کو سجایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میدان کو سجانے کے لیے
حسین نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور صرف اپنی پوری زندگی نہیں، اپنی پورے خاندان کی زندگی لگا دی۔ ہاں عزیزوں، اگر انسان ہلکا سا اس بات کو سمجھ جائے کہ حسین نے ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا قربان کیا ہے، تو پھر وہ حسین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایک وقت میں حسین کی ہر قربانی کا ذکر نہیں ہو سکتا، صرف ایک قربانی کا ذکر آپ کے سامنے کر کے اس ذکر کو ختم کرنا ہے۔ ہاں عزاداروں، حسین نے ایک وہ قربانی جو یہاں پیش کی، وہ اپنے لخت جگر علی اکبر کی قربانی تھی۔ آپ غور فرمائیں، جب امام نے علی اکبر کو رنگ کی طرف روانہ کیا تو یہی جملہ تو کہا، اے میرے پروردگار شاہد رہنا، اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس برسول اللہ ہے، خلقن و خلقن و منطقن، جس کا بولنا اور جس کی گفتگو رسول سے مشابہ ہے، جس کا ظاہر رسول سے مشابہ ہے، جس کا کردار رسول سے مشابہ ہے۔ ہاں عزاداروں، جب جناب علی اکبر علیہ السلام کو جنگ کی اجازت مل چکی تو آپ رخصتی کے لیے خیموں میں آئے۔ اللہ اکبر، راوی ایک جملہ لکھتا ہے کہ حسین کے خیمے سے جب علی اکبر نے رخصتی لی ہے تو تنہا کربلا میں 2 ایسی رخصتیں ہیں جس کو لکھنے کے بعد راوی خود کہتا ہے کہ یہ ہستیاں اس طرح سے خیمے سے باہر نکلیں، اس طرح سے خیمے سے رخصت ہوئیں جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو۔ عزاداروں، اگر آپ نے غور کیا ہو، جب کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکلتا ہے تو کبھی بہن آگے بڑھتی ہے، جنازے کو روک لیتی ہے، کبھی ماں آگے بڑھتی ہے، جنازے کو روک لیتی ہے، کبھی بھائی آگے بڑھتا ہے، جنازے کو روک لیتا ہے۔ ہاں عزاداروں، بس کچھ ایسا ہی حال جناب علی اکبر کا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے جناب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، کبھی زینب آگے بڑھتی ہیں، علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ کبھی سکینہ آگے بڑھتی ہیں، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کبھی ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں، علی اکبر کیا ہم سے جدائی کا ارادہ کر لیا ہے؟ ہاں عزاداروں، جناب علی اکبر علیہ السلام مخدرات عصمت و طہارت سے الوداع کر کے میدان کارزار میں پہنچتے ہیں اور جنگ شروع کرتے ہیں۔ حسین کا یہ کڑیل جوان جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ واپس آتا ہے، اور واپس آنے کے بعد امام حسین کے سامنے ایک سوال پیش کر دیتا ہے، بابا پیاس کی شدت ہلاک کیے ڈالتی ہے، اگر پانی کا انتظام ہو جائے۔ اللہ اکبر، میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا، علی اکبر تم تو معرفت رکھتے ہو، علی اکبر تمہیں تو معلوم ہے خیموں میں پانی موجود نہیں ہے، تمہیں تو معلوم ہے حسین کس طرح سے اس وقت پانی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ شاید علی اکبر جواب دیں، ارے نادان، تجھے نہیں معلوم میرا بابا کتنا پیاسا ہے، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن دنیا والوں کو حسین کی پیاس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں حسین کی پیاس بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام مظلوم نے حکم فرمایا، علی اکبر ذرا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید تمہیں کچھ آرام مل جائے۔ بس ادھر زبان علی اکبر دہان امام حسین میں جاتی ہے، اگلے ہی لمحہ واپس آتی ہے۔ علی اکبر آواز دیتے ہیں، بابا ارے آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں،
بس یہ جملہ سننا تھا۔ سید الشہداء نے ایک جملہ کہا، علی اکبر جاؤ اب دادا سے راب کریں گے۔ جناب علی اکبر رن کی طرف روانہ ہوئے، لیکن علی اکبر تنہا نہیں گئے ہیں، حسین کی روح کو لے کے گئے ہیں۔ ہاں زاداروں، بس کچھ دیر کے بعد حسین کی آواز ابھری، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اکبر کا جنازہ ہے، بوڑھا باپ ہے، اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ ماتم حسین۔